على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواہ البخاری. سامعین محترم، ظلم بہت بڑا گناہ ہے. ظلم کسی پر بھی ہو، انسانوں پر ہو، جانوروں پر ہو، چرن پرن پر ہو، کسی پر بھی ظلم ہو گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور خصوصاً اگر کسی انسان پر ظلم کرے تو اس انسان کی طرف سے جب انسان کو دکھ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ بد دعا کرتے ہیں، ان کے زبان سے بد دعا نکلتی ہے. اب وہ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت معاذ کو اللہ کے پیارے نبی وصیت فرماتے ہیں، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتے ہیں. اور ان موضوعات پہ بہت سے قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں. اس کا ثبوت ہونا یا کسی خبر کا سچا ہونے کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. بس ایسے قصے کہانیاں سناتے ہیں اور ہمارے کان بھی ایسے فضول قصے کہانیاں سننے کا عادی بن چکے. ہم یہ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ قصہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. لیکن میں آج صحیح بخاری سے ایک ایسے قصے کو آپ سناتا ہوں جو ایک جلیل القدر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا گورنر تھا. کوفہ والوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شکایت بھیجا کہ سعد کی بعض شکایت کی، فلاں 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 کمی اس کے اندر موجود ہے. جب یہ شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچی تو آپ نے فوراً حضرت سعد کو معزول کیا اور سعد کو بلایا اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا. جب سعد دربار عمر فاروق میں پہنچے تو پوچھا، اے سعد، کیا تم لوگوں کو اللہ کے پیارے نبی کی نماز نہیں پڑھاتے؟ انہوں نے یہ شکایت کیا تھا وہ سنت کے مطابق ہمیں نماز نہیں پڑھاتے. تو جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا امیر المومنین، میں اس طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بھی تم سے یہی امید تھی، تم نماز نبوی ہی پڑھائیں گے، نماز نبوی ہی سکھائیں گے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے بعض لوگوں کو اور سعد کو واپس کوفہ میں بھیجا، اس بات کی کارروائی کیا جائے، یعنی یہ کہاں تک سچ ہے. تو جب کوفہ میں پہنچے بہت سے مساجد میں گھومے، لوگوں سے پوچھا، کیا سعد کی طرف سے تمہیں کوئی شکایت ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا کوئی شکایت نہیں ہے، نیک دل انسان ہے، منصف انسان ہے، اچھا گورنر ہے. لیکن ایک مسجد میں ایک آدمی نے شکایت کی، ہاں سعد صحیح طرح نماز نہیں پڑھا سکتے، اس کی فلاں 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 کوتاہیاں ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں بد دعا کی، 3 بد دعائیں کی. یا اللہ، یہ بندہ جھوٹا ہے جس نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، مجھ پر جھوٹ بولا،
اس کو طویل زندگی دے، اس کا عمر دراز کرے، لمبی عمر دے، اور فقر و فاقہ کا شکار کرے، یعنی مسکینی، غریبی، فقر و فاقہ میں مبتلا کرے۔ اور تیسرا بددعا اس کو فتنوں میں مبتلا کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جھوٹی قصہ نہیں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 755 نمبر حدیث میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ آدمی بوڑھا ہو گیا تو کوفہ کے گلیوں میں گھومتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا بہت لمبی عمر اس نے پائی، بہت لمبی عمر، جب لوگ اس سے پوچھے تو تم کون ہو؟ شیخ مفتون اصابتنی دعوت سعد، وہ کہتا تھا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور مجھے بہت آزمایا گیا ہے، مجھے سعد کی بددعا لگی ہے۔ دیکھو وہ اپنے زبان حال سے اقرار کر رہا ہے مجھے سعد کی بددعا لگی ہے، وہ آدمی جھوٹا تھا۔ دیکھو جب کوئی کسی پر تہمت باندھتا ہے، یہ بھی ایک ظلم کی نوعیت ہے۔ ضروری نہیں کہ لوگوں کو قتل کرے، لوگوں کے اوپر تہمت باندھنا، لوگوں کو برے القاب سے پکارنا، لوگوں کی مار پیٹ کرنا، لوگوں کے جائیداد کو کھینچنا، لوگوں کے پیسہ چوری کرنا اور وعدے سے مکر جانا، یہ سارے ظلم کی نوعیت ہے۔ کوئی بھی ظلم ہو، اور جب مظلوم بددعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی بھی ظلم سے محفوظ رکھے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔